بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پبلک رائٹس میں ہوں سید عابد کاظمی. ناظرین، آج ہم بات کریں گے کشمیر اور سے کشمیریوں کے مسائل اور ان کا حل. آزاد کشمیر کے بے شمار کشمیری یہاں رہتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے ہیں. اسی وجہ سے آج ہم نے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے صدر آزاد کشمیر کے مشیر اور پیپلز بزنس فورم کے چیئرمین جناب واجد علی برکی صاحب. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. دوسرے ہمارے مہمان ہیں پیپلز پارٹی سے، ان کا تعلق ہے پیپلز پارٹی برطانیہ فیڈرل کونسل کے ممبر ہیں چودھری محمد امین صاحب. ان کو بھی اسٹوڈیو میں خوش آمدید کرتے ہیں. واجد علی برکی صاحب، کیونکہ ہم پروگرام لیٹ ہو گئے ہیں ٹریفک کی وجہ سے، تو اس وجہ سے جلدی کچھ گفتگو کرنی ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور اپنی گفتگو کو ہم نے سمیٹنا ہے. ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں میں بے شمار آزاد کشمیر کے جو بھی یہاں لوگ رہتے ہیں ان کے جو مسائل ہمارے سامنے آئے، اور 2-3 ہفتے سے میں لینڈ مافیا کے خلاف ایک ایویڈنس لے کر آپ کے سامنے ہم نے پروگرام کیے، اور وہ کافی حد تک کسی فیصلے پر پہنچے ہیں. تو ہم نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ کسی ذمہ دار کو یہاں بلا کر تو ہم اس سے بھی یہ پوچھیں. اور خصوصاً یہ جب سے واجد علی برکی صاحب مشیر بنے ہیں تو انہوں نے لینڈ مافیا جو ہمارا پروگرام تھا اسی کو یہ آگے لے کر چل رہے ہیں، اور لینڈ مافیا کے خلاف انہوں نے ایک اعلان جنگ کیا ہے باقاعدہ، اور اسی وجہ سے ان کو صدر آزاد کشمیر مشیر بھی بنایا گیا ہے. تو یہ آج اسی وجہ سے ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بلایا، اور ان سے یہ ہم پوچھیں گے کہ یہ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کا. جناب واجد علی برکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جناب ہدایت ٹی وی کے ویورز اور مینجمنٹ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد کشمیر کے جہاں بہت سارے مسائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ لینڈ مافیا اور قبضہ گروپ کا ایک اہم مسئلہ ہے جی، کہ ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور وہ قبضہ مافیا اس پہ قبضہ کوٹھیاں پلاٹس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے کیا میں پچھلے 10 سال سے جی آزاد کشمیر گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ بہت کو میں نے یہ ریکویسٹ ہمیشہ میں کرتا رہا ہوں کہ ایک ہمیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے اسپیشل کورٹس چاہیے، عدالتیں جو کہ فاسٹ ٹریک سسٹم کے تحت اوورسیز کے لینڈ کے مقدمات جو ہیں ان کی سماعت کی جائے. وہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی وہ پایہ تکمیل تک پہنچنے والا ہے. میں حال ہی پاکستان جا رہا ہوں، انشاءاللہ واپس آ کے آپ کے اسی اسٹوڈیو میں آ کے آپ کو ایک خوشخبری سناؤں گا. انشاءاللہ وہ ان پروسیس ہے کہ 12 ہفتے کے اندر اوورسیز پاکستانیز کے جو لینڈ ایشوز ہیں ان کا آپ کو فیصلہ 3 مہینے میں مل جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا قدم ہے ٹوورڈز لینڈ مافیا کو کمزور کرنے میں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں شاہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جب زمین کے مقدمات جن کو دیوانی مقدمات کہتے ہیں یہ 15 20 25 30 نسلوں تک چلے رہتے، 30 سال تک چلتے ہیں اور نسلوں تک چلتے رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہم 12 ہفتے میں ڈیسائیڈ کروا لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہوگا. یہ ایک قدم ہے لینڈ مافیا اور قبضہ گروپ کو کمزور کرنے کا. ٹھیک. اس کے علاوہ ہم نے آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کافی حد تک اس پہ عمل بھی کیا جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایک کمپیوٹرائز سسٹم، جیسے کہ آپ اسلام آباد میں پراپرٹی خریدتے ہیں، وہاں آپ سے فنگر پرنٹ بھی لی جاتی ہے جب آپ کنوینسنگ کرتے ہیں، اور آپ کو فوٹوگراف بھی لیا جاتا ہے. تو جب یہ 2 چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر کسی تیسرے آدمی کو یا دوسرے آدمی کو کسی کی پراپرٹی اپنے نام کروانے میں خاصی دشواری کیا میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام آباد میں یہ جو سسٹم ہے، میں جب 2009 میں پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جناب یہ جو اسلام آباد کا فول پروف کنوینسنگ سسٹم آپ کا ہے، اس سسٹم کو آپ پورے پاکستان میں اور بالشمول آزاد کشمیر میں بھی اس کو پلیز نافذ کریں. ٹھیک ہے. تاکہ پھر تو لینڈ مافیا کا کام ختم ہو جاتا ہے. جب آپ کی فنگر پرنٹ لگی تو آپ کی فنگر پرنٹ آپ کی ہے اور آپ کی تصویر بھی وہاں لگی ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں پھر اس کو کسی کے نام ٹرانسفر کرنا خاصی دشواری ہو جاتی ہے. اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ، یہ کام ہو رہا ہے. ابھی کافی شہروں میں الیکٹرانک سسٹم ہو گیا ہے. آزاد کشمیر میں بھی کمشنر صاحب آئے تھے
لاسٹ ان سے میری بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ وی آر ان اے پروسیس اباؤٹ 40% ہم کر چکے ہیں. تو کمپیوٹرائز کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے چونکہ ہماری ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس تو نہیں ہے, لیکن دے آر ٹرائنگ, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 6 مہینے یا 12 مہینے میں یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. صحیح ہے. اور اس سے بھی لینڈ مافیا اور قبضہ گروپ کو خاصی ان کی جو جڑیں ہیں وہ کمزور ہو جائیں گی. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ہماری حکومت ہے وہاں جو لیڈران ہیں, جیسا کہ میں ابھی جب آپ کے سامنے ہے, آپ کو تو سارا نالج ہے لیکن میں ویورز کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں, جس دن میرا نوٹیفیکیشن ہوا ہے میں 7 دن کے اندر میں نے پہلے یہ ایشو اٹھایا. ٹھیک ہے, آپ نے اخبارات میں کچھ ویورز نے پڑھا ہوگا, میں نے کہا تھا کہ لینڈ مافیا کو میں یہ وارننگ دیتا ہوں کہ میں اب آ رہا ہوں اور آپ کے لیے زمین تنگ کر دوں گا. جن کی زمینوں پہ تم نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ 8 ہفتے کے اندر لوگوں کو واپس کر دیں. تو مطلب ہے ہم کوشش کر رہے ہیں. کسی نے بھائی دیکھیں وہ تو میری اتنی انفارمیشن ابھی نہیں ہے, میں شاہ جی جا رہا ہوں پاکستان, وہاں جا کے انشاءاللہ اوپن کچہری بھی لگائیں گے پریزیڈنٹ صاحب کے تعاون سے. پریزیڈنٹ آزاد کشمیر سردار محمد یعقوب خان سے میری بات ہوئی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ برکی صاحب آپ آئیں, ہم کھلی کچہری لگائیں گے. جن اوورسیز پاکستانیز یا کسی غریب آدمی کی جو آزاد کشمیر میں رہتے اور ان کی زمین پہ بھی قبضہ اگر ہو جاتا ہے تو ان کو بھی ہم اوپن کچہری میں بلائیں گے, ان کا کیس سنیں گے. اس میں پھر آپ سے اور انشاءاللہ اس کو اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہوگی کیونکہ آپ کا کشمیر سے تعلق ہے. لیکن چودھری امین صاحب آپ کا تعلق کیونکہ پیپلز پارٹی سے اور آپ کو ایک عمر ہو گئی ہے پیپلز پارٹی میں, نصف صدی تو آپ نے گزاری دی ہے, تو اس میں یہ بتائیں آپ کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہے ہیں تسلسل سے, جس کی وجہ سے آپ کی خواہش بھی تھی کہ یہاں آ کر آپ اپنے ویورز جو ہیں ان کے سامنے بیٹھیں اور گفتگو کریں. تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ جو قبضہ گروپ ہے اور انہوں نے جو کوششیں کی ہیں, برکی صاحب نے بھی اور باقی لوگوں نے, ہمارے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ. پہلے تو میں آپ کا کاظمی صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں, دائی ٹی وی کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں. لاسٹ ویک میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, گلگت بلتستان سے ایک آدمی نے آپ کو فون کیا تھا, وہ لائن بھی نہیں مل رہی تھی. میں سچی بات کہوں کہ میں نے جب سے صدر آزاد کشمیر سردار یعقوب صاحب نے برکی صاحب کو ایڈوائزر بنایا, میں اس پر بہت ہی خوش ہوں کہ برکی صاحب اسٹوڈنٹ کے زمانے سے میں جانتا ہوں, یہ اسٹوڈنٹ لائف سے اسٹوڈنٹ وہاں پر میر پر میں قاضی کے زمانے میں سیاست کرتے رہے ہیں. جو بھی انہوں نے جس دن سے یہ بنے, میں ان کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ برمنگھم میں ایک پروگرام ہوا تھا, آکسفورڈ میں ہوا, تمام شہروں میں ہم جا رہے ہیں جن میں لوگوں کے پرابلم ہیں. برکی صاحب انشاءاللہ وہ تمام مسئلے حل کریں گے. ایک مسئلہ جو ہے نا کہ ہمارا ہم اپنا میرپور سے بلانگ کرتے ہیں, خاص کر آزاد منگلا ڈیم سے سب سے متاثر علاقہ کھاڑک ہے جہاں سے میرا تعلق ہے. وہاں پر قبضہ مافیا جتنا بھی ہے نا بہت اسٹرانگ ہے. اس سے میں برکی صاحب سے پھر بھی کرتا ہوں کہ پورا تعاون اور پورا یقین دلاتا ہوں کہ جتنے بھی جن لوگوں کے ساتھ آپ جو بھی کریں گے, میرا خیال ہے کہ صدر آزاد کشمیر ان کا ساتھ دیں گے اور جو لوگوں کی پرابلم وہ حل کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو آپ بات کر رہے تھے قبضہ مافیا کے خلاف, آپ نے یہ کی, ایک چیز آپ یہ بتا دیں اس وقت تک آپ نے جو کاوش کیا, آپ کے پاس تقریباً کتنے کیسز آ چکے ہیں, اس حوالے سے لوگوں نے رابطے کیے ہیں؟ یقین جانیں آپ تقریباً 100 کے لگ بھگ میرے پاس کیسز آ چکے ہیں جو لوگوں کی اچھی خاصی کمپلینس ہیں, اور کئی سالوں سے کچھ لوگوں کے مقدمے چل رہے ہیں, اور بلیو اٹ اور ناٹ اپنے بھائی اور اپنے کزن قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ کیسز ایسے, زیادہ تر میجارٹی کے کیس ایسے آ رہے ہیں. دیکھیں ہر چیز کو حل کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, وقت تو درکار ہوگا. ہمارے پاس کوئی میجک چھڑی تو ہے نہیں کہ میں کوئی معجزہ کر کے اس کو ٹھیک کر لوں گا, سارا نظام میں کہہ دوں کہ میں جی اس کو جا کے پرفیکٹ کر لوں گا. لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. میری ایک سوچ ہے, میں ایک اپنے منصوبے کے تحت وہاں جا رہا ہوں, اور ایک منصوبے کے تحت ہی میں نے یہ عہدہ بھی ایکسیپٹ کیا ہے. کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی جو آپ کے ویورز بھی مجھے جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, پارٹی کے لحاظ سے بھی میں نے یہاں کام کیا ہے, اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی میں نے ہمیشہ ہی کام کیا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, جو ہمارے پاس کیسز آئے ہیں اور جو بندے جو زیادہ ہیں, ایک تو ہوا قبضہ مافیا, اس نے تو ٹھیک ہے قبضہ کیا ہوا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں آزاد کشمیر کے سیاستدان بھی اور باقی لوگ جو اہم عہدوں پر ہیں, وہ یہاں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو بھی ہے ہم حل کروائیں گے. اب اس آڑ میں ایک قبضہ چھڑانے کے لیے یا جس کے نقصان ہو گیا, اس آڑ میں ان لوگوں سے وہ بھی
پیسے لے کر تو چلے جاتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام نہیں ہوا تو پھر انہیں دھمکیاں دیتے ہیں. اس قسم کے کیسز بے شمار ہیں میرے پاس. ان کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں اوورسیز پاکستانی کو, کسی بھی شخص کو آپ اس ملک میں پیسہ نہ دیں, بالکل پیسہ نہ دیں, کیونکہ آپ کا یہاں بیٹھے ہوئے کوئی مسئلہ تو حل ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے عابد کاظمی صاحب, میں نے جو عرض کی کہ ہم نے گورنمنٹ آزاد کشمیر سے جو ریکویسٹ کی, جو کہ ان پروسیس ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو اچھی خبر ملے گی, کہ فاسٹ ٹریک کورٹس ہم قائم کر رہے ہیں, عدالتیں قائم ہوں گی اوورسیز کے لیے اسپیسیفکلی, ججز تعینات ہوں گے, اور آپ کو اگر 12 ہفتے میں ایک فیصلہ مل رہا ہے تو آپ کیوں کسی لیڈر کو یا کسی سیاستدان کو یا کسی نوسر باز کو کیوں پیسے دینے والے ہیں آپ؟ ٹھیک. سو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اوورسیز پاکستان کو یہاں بیٹھ کے کسی کو پیسہ نہیں دینا چاہیے, اور انشاءاللہ یہ کورٹس آ جائیں گی ود ان منتھس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے تو 10-10, 20-20, 30-30 سال انتظار کیا ہے کیسز کو نپٹانے کے لیے. میں ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں جو کہ پچھلے 2 نسلیں ان کی چلی گئی ہیں اور ابھی وہ مقدمے زمین کے چل رہے ہیں, دیوانی کیسز. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر 6 مہینے یا 5 مہینے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی جلدی ہماری یہ عدالتیں وہاں قائم ہو جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پیسے دینے کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی. ججز انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. ہاں, میں نے یہ گورنمنٹ آزاد کشمیر کو بھی کہا کہ 12 ہفتے کے اندر ہمیں عدالتیں چاہیے فاسٹ ٹریک جو فیصلہ کریں, لیکن اگر اس میں اوورسیز کا بھی کوئی آدمی کسی سے زیادتی کر رہا ہے تو کم از کم 12 ہفتے میں اس کو بھی آپ بتا دیں کہ نو, یہ آپ کا قبضہ نہیں بنتا, یہ کسی اور کی ہے. تو وی ولنگ ٹو ایکسیپٹ دیٹ اللہ کے فضل و کرم سے. تو پیسے تو دینے کی ضرورت اس جگہ میں سمجھتا ہوں پڑتی ہے جب آپ کسی غلط چیز کا کام کروا رہے ہیں, جب آپ کا ایک حق ہے, آپ کی زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے, عدالتیں قائم ہو جائیں گی, حکومت آپ کے ساتھ ہوگی, اوورسیز ڈیسک قائم ہو چکے ہیں, جو اوورسیز کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو وہاں آپ اپنا کمپلین جا کے رجسٹر کروا سکتے ہیں. پھر ہم ریپرزینٹیو ہیں آپ کے, میں یو کے کا اوورسیز کا مشیر حکومت آزاد کشمیر. ٹھیک ہے. تو آپ ہمارے پاس کیسز لے آئیں, اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. باقی میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ کوئی میجک تو ہمارے پاس ہے نہیں, لیکن انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیز کے پورے رائٹ ہم دلوائیں گے. دوسرا یہ ایک آپ نے اور بھی کیا ہے, ایک تو یہ ٹھیک ہے قبضہ مافیا کے خلاف آپ نے کام شروع کیا ہے, آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمارا تعاون بھی آپ کے ساتھ جاری رہے گا. دوسرا یہ بتائیں کہ جو آپ نے اوورسیز کی انویسٹمنٹ کے لیے کیا ہے اس سلسلے میں ذرا بتائیں. کہ کاظمی صاحب دیکھیں, پاکستان کے حالات واقعی کافی کمزور ہیں, کچھ حکومتیں بھی آج کل کمزور ہیں, کوئی آرمی اور اداروں کے درمیان بھی کچھ ٹسل چل رہی ہے, اور یہ چیزیں ساری اوورسیز انویسٹمنٹ پہ افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک. میں تو ہمیشہ پچھلے 10-15 سال سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں, چونکہ میرا تعلق بزنس فورم سے ہے, جس کا پیورلی مقصد یہ ہے کہ یہاں سے انویسٹمنٹ پاکستان لے جانا اور پاکستان سے انویسٹمنٹ یہاں لے کے آنا. وہ تو لا رہے ہیں پاکستان سے, ادھر تو بے شمار سیاستدان آ رہے ہیں, ادھر سے کون لے کر جائے؟ ادھر سے جانے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں سر کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک ایسا زرخیز ملک ہے کہ اس وقت اگر آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں تو اٹس ویری پروفٹیبل, منافع بخش ہے. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ حالات, اللہ کے فضل و کرم سے ایک بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے آزاد کشمیر میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑے پرسکون حالات ہیں. کوئی اس طرح کے ہمیں کوئی مسائل نہیں ہے جیسے کہ ٹیررزم ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی سیریس ایشوز ہیں. ہماری گورنمنٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی چودھری عبدالمجید صاحب ہیں, ہمارے پریزیڈنٹ ہیں سردار محمد یعقوب خان صاحب, اور ان کی ٹیم ہے پوری منسٹرز کی جو کہ تعلیمی انقلاب لا رہے ہیں اور انویسٹرز کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں. سینئر مشیر ہیں ہمارے چودھری یاسین صاحب, سابق وزیر اعظم ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب. سو ان کی ایک ایسی اچھی ٹیم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر میں کام کر رہے ہیں اس میں رستے ہموار ہو رہے ہیں کہ اوورسیز انویسٹرز انشاءاللہ سرمایہ لے کے پاکستان اور آزاد کشمیر میں جائیں گے اور انویسٹمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسرا چودھری امین صاحب, کیونکہ آپ یہ بتائیں, آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر میں, تو یہ انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ قبضہ مافیا اور دوسرا انویسٹمنٹ جو کرنے والے ہیں ان کو لے کر جا رہے ہیں, آپ کی گورنمنٹ اس سلسلے میں کیا تعاون کرے گی یہ بتائیں؟ میں سچی بات کروں کاظمی صاحب, ایک بات سچی کرنی چاہیے
کہ یہاں جب تک قبضہ مافیا پر کچھ سیاستدانوں کا سرپرستی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی اپنا، یعنی جو قبضہ ہوتا ہے وہ سیاستدان ہی اس پر بیک اپ کرتے ہیں، بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. کیونکہ ضلع میرپور کے، اب میں بھی بلانگ کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ڈیم کی وجہ سے کہ جتنے بھی ہیں کچھ نہ کچھ سیاستدانوں کو سرپرستی حاصل ہے. تو میں نے پھر یہ کیسے کریں گے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی؟ وہی سیاستدان جو اقتدار میں. ایک تو ہمارے لیے سیڈ بیک یہ ہوا کہ جو محترمہ شہید ہو گئی ہیں، یہاں انہوں نے ایک ٹیم، بہت اچھی ٹیم لائی تھی جس کا حسن بخاری، بہت ہی پڑھے لکھے لوگ آدمی، صدر تھے UK کے، طارق یوسف جنرل سیکرٹری تھے، پڑھے لکھے تھے. اس طرح واجد بھٹکی صاحب کو بخاری صاحب نے بزنس فورم کا چیئرمین بنایا، یہ بھی پڑھے لکھے ہوئے. بھٹکی صاحب کی اسی لیے میں سپورٹ کر رہا ہوں کہ ان کا، میں اسٹوڈنٹ کے زمانے سے جانتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اس وقت بھی جو جتنے بھی بڑا میرپور میں جاگیردار بڑے ان کے ساتھ یہ ہمیشہ ہی ان ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حل کروا لیں گے؟ کرا لیں گے. اور میں دوسرا بھی جانتا ہوں کہ اپنا غازی احمد سردار ابراہیم صاحب، جب جو ہمارا جو ابھی آزاد کشمیر جو ہمارا سسٹم چلا، آپ کو پتا 1974 جو ایکٹ آیا، اس میں ابھی تک ہماری سپریم کورٹ ہے، ہمارا صدر ہے، ہمارا وزیر اعظم ہے، اس طرح اپنے سردار یعقوب صاحب، میرا خیال ہے ان سے یہ برقی صاحب مسئلہ حل کرا دیں گے. ٹھیک ہے. تھوڑی سی برقی صاحب کو، برقی صاحب ایک چیز اور، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہوگی، ابھی یہ بتا دیں کہ آپ ایجوکیشنل وزٹ کروانا چاہ رہے تھے کچھ بچوں کو آپ کے پیچھے، یہ بھی میں نے بیان پڑھا ہے، اس کے بارے میں ذرا تفصیلاً بتا دیں کہ کیسے. سب سے پہلے کاظمی صاحب، جب صدر آزاد کشمیر نے مجھے آفر کیا کہ آپ کو مشیر حکومت آزاد کشمیر کا ہم نوٹیفیکیشن بھیجنا چاہتے ہیں، تو میں کوئی خاصا اس میں دلچسپی نہیں لینا چاہتا تھا. لیکن جب مجھے انہوں نے دی، تو جب میری ان سے بیٹھ کے 45 منٹ میٹنگ ہوئی، تو میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ میری سوچ کیا اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تمہیں یہ عہدہ سوٹ کرتا اور آپ لے لیں. آگے کرنا میں کیا چاہتا ہوں، میں نے ہمیشہ میری کوشش یہ رہی ہے، یہ نہیں کہ مجھے کوئی سٹار لگ جائے گا، لیکن خدمت خلق کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ وہ کام کرنا چاہیے جو کبھی کسی نے نہ کیا ہو. ٹھیک. جب میں یہ سوچ کر رہا تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں میں کوئی کاروبار چھوٹا موٹا کرتا ہوں یہاں برمنگھم میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا تعلق واسطہ بھی ممبر پارلیمنٹس اور ہاؤس آف لارڈز اور ہر جگہ آپ کی دعاؤں سے آپ کو پتہ ہے میرا ہے. تو میں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے پاکستان اور آزاد کشمیر میں کچھ تبدیلی آئے. ٹھیک ہے. تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے شاہ جی؟ جب تک ہم اپنے نوجوان نسل کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، تعلیم نہیں دیتے، یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ مطلب ہے میں یہاں سے تو وہ ٹیچر لے جا کے وہاں کر نہیں سکتا، اسکول میں وہاں قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس کوئی اتنا بڑا فائنینس تو ہے نہیں. لیکن میں نے ایک چیز سوچی کہ اگر میں وہاں کے بچوں کو 9 سے 19 سال کے بچوں کو برطانیہ میں تعلیمی دورے پہ لے کے آؤں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. تو میں نے گورنمنٹ برطانیہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے کوئی لائسنس ایشو کریں امیگریشن کا، تاکہ میں 9 سے 19 سال کے بچوں کو تعلیمی دورے پہ یہاں برطانیہ لے کے آؤں، اور وائس ورثہ یہاں سے بھی بچے پاکستان لے کے جاؤں، تاکہ ان کو بھی پتا چلے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کس طرح. تو مقصد ان کا یہاں لانے کا یہ تھا کہ شاہ جی کے بچے جب یہاں آئیں گے تو ان کو پہلے تو یہاں کا پولیسنگ کا نظام دکھائیں گے کہ اس طرح کی پولیس ہوتی ہے، پھر ان کا جسٹس کا سسٹم دکھائیں گے، عدلیہ ان کی کیسی ہوتی ہے، پھر ان کو سٹی کاؤنسل کے چھوٹے ایوانوں میں لے کے جائیں گے کہ یہ چھوٹے ایوان یہ علاقائی ازم میں کام کر رہے ہیں، پھر ان کو ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز میں لے کے جائیں گے کہ مدر آف ڈیموکریسی کیسے آپریٹ ہوتی ہے، قوانین کیسے بنتے ہیں اور ان پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بچے ہم دوسرے ممالک سے لاتے ہیں ان کی شوق ہوتی ہے کہ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ دیکھیں، ہیڈنگلی دیکھیں، اوول دیکھیں، اور دوسرے مطلب ہے اس طرح کے انسٹیٹیوٹس اس طرح کی جگہوں پہ جائیں. تو ان کی بھی میرا پروگرام ہے کہ ان بچوں کو وہاں بھی وزٹ کروائی جائے گی. ٹھیک ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ سوچ کیسے، میری ایک بڑی امپورٹنٹ، میں آخر میں بات کروں گا شاہ جی، کہ جب آپ کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس کی آپ کو یہ سوچنی پڑے گی کہ وہ تبدیلی کیسے لائی جائے گی. ٹھیک ہے. تبدیلی کیسے لائی جائے گی؟ میں نے میری سوچ کے مطابق اگر اللہ کے فضل و کرم سے میں 400 بچوں کو برطانیہ کا وزٹ کروا دیتا ہوں، ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف 1% 4 بچے یہاں کے سسٹم کو دیکھ لیتے ہیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ ہاں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک، دنیا کی مدر آف ڈیموکریسی میں
اس طرح کی جمہوریت ہے, اس طرح کا قانونی سسٹم ہے, اس طرح کی پالیسنگ ہے, اس طرح کے پبلک رائٹس ہیں, اس طرح کی ایکویلٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم پاکستان میں 1% نہیں تو 0.5% تو کوئی تبدیلی آئے گی نا. بالکل, بجائے اس کے کہ ہمارے لیڈران یہاں آتے ہیں, میں کسی کے کوئی خلاف نہیں ہوں, سب آتے ہیں کسی مقصد کے لیے آتے ہوں گے, میں تو یہ نہیں کہتا, لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ برطانیہ جیسے بہترین ڈیموکریٹک ملک سے ہم سیکھ کے اپنے ملک میں کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کر رہی, کوئی تبدیلی کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی. میں بھی کوشش کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اور مولا پنجتن پاک کے کرم سے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہمت ہے اور میں کروں گا کوشش, اور جو میری سوچ اور جس طرح کا میرا پلان ہے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا. 5 سال 10 سال اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی انشاءاللہ, تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ واقعی میری یہ کوشش 2013-14 میں شروع ہوئی تھی, اور یہ جناب میں نے اس کا رزلٹ آپ کو دیا. ٹھیک ہے. اچھا چودھری امین صاحب, آپ کیونکہ آپ کو سیاست میں کافی عرصہ ہو گیا ہے, پیپلز پارٹی میں خصوصاً, آپ سے بڑے امپارٹنٹ چیز پوچھنی ہے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کہہ دیں گے. جو آزاد کشمیر سے سیاستدان یا کوئی اہم عہدیدار جن کو ذاتی طور پر آتے ہیں اپنے خرچے پر, ہم انہیں نہیں پوچھ سکتے, وہ جو مرضی کریں, لیکن جو سرکاری خرچے پر آتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں کشمیر ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے, آزاد کشمیر کے خصوصاً, اور وہ یہاں رات کو کسینوں پر اور مختلف کلبوں میں ہوتے ہیں, رات کو جاگتے رہتے ہیں, دن کو سو جاتے ہیں اور جا کر بیان جاری کر دیتے ہیں جی ہم نے کشمیر ایشو پر یہ کیا. میں کسی ایک پر اٹیک نہیں کر رہا, آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ لیکن میں ایک بات سچی بات یہ کرنی چاہیے, سچی بات کرنی چاہیے. لیکن دیکھیں یہاں تک مسئلہ کشمیر کے لیے تمام اپنے بڑی شخصیات گزری ہیں, اپنے میں سے غازی ملت سردار ابراہیم, غازی ملت چودھری نور حسین, میں آج کل کی بات کر رہا ہوں. نہیں آج میں بڑی شخصیت کے ایچ کو چیزیں ممتاز حسین رٹور صاحب تھے, سردار بڑی شخصیت تھے, سردار فتح محمد کلیری, سردار قیوم صاحب. میں جہاں تک مسئلہ کشمیر کا تعلق ہے, جہاں جو بادشاہ صاحب کا رول ہے نا کشمیر کے لیے, اوورسیز خاص کر اوورسیز کے لیے, بادشاہ صاحب ایک انٹرنیشنل لیڈر ہیں. بے شک سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن جو اپنا جو کشمیر کا کاج کے لیے انہوں نے کیا ہے, میرا خیال کسی دوسرے لیڈر نے نہیں کیا, جو میں سچ بات ہوں. باقی جو بات ہے وہ اپنا پرسنل میٹر ہے اپنا. نہیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, اس پر میں کوئی نو کمنٹ کر سکتا ہوں. سچی بات کرنے میں پھر نو کمنٹس تو نہیں ہوتی, ہاں یا نہ ہوتا ہے. چلیں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں تاکہ ہم دوسری کو دیکھیں. شاہ جی آپ کا سوال جو ہے یہ کسی کی ذاتیات کی, ہم یہاں کسی کی بات کر رہے ہیں, کسی کی نہیں کر رہے آپ. دیکھیں اچھے برے لوگ لیڈرشپ میں بھی ہیں, کمیونٹی میں بھی ہیں, 5 انگلیں آپ کی ہاتھ کی برابر کی نہیں ہیں, ان میں بھی فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو لیڈران آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سارے تو ایسے نہیں ہیں, سب کو نہیں کہہ سکتے. جیسے کہ چودھری امین صاحب نے ابھی بڑے بڑے اچھے لیڈران کا نام لیا ہے, میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جن کے نام انہوں نے ابھی لیے ہیں ان میں سے ایک بھی کسینو نہیں جاتا, یہ میں دعوے سے کہتا ہوں. سو عرض کرنے کا مقصد ہے سارے لیڈران ایسے نہیں ہوتے. اگر کوئی ایک گندا انڈا درجن میں سے نکل آئے تو ہو سکتا ہے, یہ ممکن بھی ہے اور ہوتا بھی ہوگا, میں آپ سے اختلاف بھی نہیں کرتا جناب کاظمی صاحب. لیکن انہوں نے اتفاق کر دیا, آپ بھی کرتے ہیں اتفاق. ایک میں بات بتاؤں, دیکھیں نا آپ نے نہیں کوئی اور بات نہیں, ہاں یا نہ. نہیں یہاں تک دیکھیں نا اپنا یہ اپنا جو بڑی شخصیات تھی, اب جو ضلع میرپور میں 2 دفعہ وزارت عظمیٰ آئی ہے, دیکھیں بڑا لیڈر تھا چودھری حسین, غازی چودھری حسین. چلیں ٹھیک ہے, آپ کی میں سے پوچھ گیا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ہم نے اس کو بچانا بھی ہے. برکی صاحب یہ آپ بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں آج کل وہ جو انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں لوک سبھا کے, اور اس کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں بے شمار جو حریت رہنما ہیں وہ گرفتار ہیں, بے شمار گرفتاریاں ہو رہی ہیں, تشدد بھی ہو رہا ہے, 3-4 یہ کل پرسوں قتل بھی ہو چکے ہیں, جن کی جو لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جا رہے ان کو زبردستی لے کر جا رہے ہیں. اور وہاں یہ ہے کہ اندر گھروں میں بند کر دیا گیا ابھی بھی, کیونکہ لائیو کال پر ہم نے لینا تھا ایک حریت رہنما کو, تو وہ یہ ہے کہ ان کی کال نہیں مل رہی. میسج یہ آیا ہے فیس بک پر, یہ میسج ہے کہ یہاں سسٹم جام کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ بھائی دیکھیں جی, میں تو پچھلے کئی سالوں سے جموں کشمیر کے حوالے سے میں تو 3-4 باتیں ہمیشہ کرتا آیا ہوں کہ جموں کشمیر میں جو انڈیا کا قبضہ ہے, ٹھیک, انڈیا اپنے آپ کو دنیا کی بڑی ایک ڈیموکریسی کہلاتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شیم ہے ان پہ
آپ ابھی اگر آپ دیکھیں جو دنیا کے سب سے بڑے ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں ان کی رپورٹس آپ دیکھیں کہ اس رپورٹس میں انہوں نے ہیومن رائٹس کی کتنی وائلیشن جموں و کشمیر میں ہو رہی ہے. مجھے کئی دفعہ تعجب ہوتا ہے کہ دنیا کی جو بڑی یہ سپر پاورز ہیں اور دنیا کی دوسری جو ڈیموکریسیز ہیں یہ اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لے رہی. یہ نہیں کہ وہاں گمنام خبریں نکلی ہیں, کشمیری لیڈران کو قتل کیا گیا ہے, نوجوانوں کو قتل کیا گیا ہے, مائی بہنوں کو قتل کیا گیا ہے. لیکن ایک کالر ہے, میں چاہتا ہوں ان سے بات کیا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. چلیں وہ میرا حال ہے آپ کی آواز سننا چاہ رہے ہیں ٹی وی پر, تو نہیں انہوں نے ٹی وی آن. تو شاہ جی گزارش یہ ہے کہ ہم ایمنسٹی انٹرنیشنل جو دنیا کا نا ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی آرگنائزیشن اور انڈیپینڈنٹ ہے, اور میری ان سے پرسنلی ہاؤس آف کامنز میں لاسٹ ایئر لنڈن میں ملاقات ہوئی ہے. چودھری امین صاحب غالباً میرے ساتھ تھے, اور ہاؤس آف کامن میں ان سے ڈسکشن کر رہا تھا. اور میں ہمیشہ جب کوئی پروگرام کرتا ہوں تو میں ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید جو آزاد کشمیر ہمارا ہے پاکستان سائیڈ کا اس میں بھی یہی حالات ہوں گے. یہ میں چیز آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ایک جمہوری گورنمنٹ ہے, الیکشن ہوتے ہیں باقاعدگی سے آزاد کشمیر میں, اور ہیومن رائٹس کی ایسی کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی. چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں, قبضہ مافیا, تعلیم کی فقدان, یہ پرابلمز ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ کم بیک کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آزاد کشمیر سے آپ کا بھی تعلق اور بے شمار ویور جو یہاں بیٹھے, میں سمجھتا ہوں 1.4 ملین پاکستانی برطانیہ میں ہیں, جن میں سے 1.2 ملین کشمیریز ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ سن رہے ہوں گے. ہمارے سائڈ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. میں جب انگلش میں بھی جہاں جاتا ہوں بات کرتا ہوں تو میں ایم پیز کو اور ہاؤس آف لارڈز میں ان کو بتاتا ہوں کہ آور سائڈ آف کشمیر وی ہیو اے پرفیکٹ ڈیموکریٹک سسٹم, اف ناٹ پرفیکٹ اے گڈ ڈیموکریٹک سسٹم, اینڈ دیر از نو ہیومن رائٹس وائلیشن. جب میری ملاقات وہاں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ریپرزینٹیٹیو سے ہوئی تو وہ کہنے لگے جی انڈیا میں ہم گئے تھے تو ہمیں بڑی مشکل سے کشمیر کی ایکسیس ملی تھی کیونکہ وہ ان کو ایکسیس نہیں دے رہے تھے. میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کو ابھی بھی کوئی شک ہو ہماری سائڈ کشمیر پہ تو میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا, اور بارڈر سے لے کے پورے آزاد کشمیر کا آپ کو میں دورہ کروا سکتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے وہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی, کسی کے ساتھ کسی کو سپریس نہیں کیا جا رہا. باقاعدگی سے 4-5 سال میں الیکشن ہوتے ہیں اور لوگ اپنی من مانی اور خوشی سے نکل کے اپنے من پسند لیڈران کو ووٹ دیتے ہیں. فورس نہیں کیا جاتا. سو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں کو, اور جو بھی سننے والے ہوتے ہیں, کئی دفعہ اپنے ویورز کو تو چلو شاید پتہ ہی ہوگا, لیکن کئی دفعہ کوئی انگریز یا کوئی دوسری ملک, انڈیا کا ہی کوئی آدمی بیٹھا ہمیں سن رہا ہو, تو ان کو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا کی طرف جو جموں کشمیر ہے اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. وہ صرف ہم کشمیری نہیں کہہ رہے, یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا ادارہ ہے. صحیح, جو ہیومن رائٹس پہ وہ کامنٹس انہوں نے کیے, ان کی رپورٹ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی وائلیشن وہاں ہو رہی ہے اور کس طرح لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ وہاں ہو رہا ہے. عورتوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. کالر ہیں ساتھ میں, ہم سے السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ بولیں, آپ آن ایئر ہیں. ہیلو جی, وہ نہیں بول رہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں جی بڑی ضروری ہے شاہ صاحب اس بات کو ہائی لائٹ کرنا. ابھی یہ جو الیکشن کروائے یہ بھی انڈیا کا ایک بہت بڑا ڈونگ ہے. جی دیکھیں, جب آپ نے عوام کو رائٹس ہی نہیں دیے ہوئے, آپ نے لگ بھگ 7 لاکھ آرمی وہاں بھیجی ہوئی ہے جموں کشمیر میں, اور وہاں لوگوں کو سانس لینا محال ہے. کیا یار آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, کیا جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ شیم آن یو انڈیا, آپ اپنی فوج وہاں سے پل آؤٹ کریں, کشمیریوں کو سیلف ڈیٹرمنیشن دیں, اپنا حق کے خود ارادیت. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں, برسل میں جاؤں, جہاں بھی میں گیا ہوں عوانوں میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے.
کشمیریوں نے کرنا ہے. کسی ایک آدمی اور واحد فرد نے بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ کشمیر کس طرف جائے گا, انڈیا کے پاس چلا جائے گا, پاکستان کے, یا انڈیپینڈنٹ ہوگا. سو میں سمجھتا ہوں کہ حق رائے دہی کشمیریوں کو دینی چاہیے. دنیا میں دیکھیں اس وقت جمہوریت ہے, ورلڈ وائڈ کتنی بڑی پاور ہے, اور اس ایکسیپٹیڈ اینڈ اس اگریڈ that democracy is the way forward. تو ڈیموکریسی ہے تو میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دینا چاہیے. they should have a right to vote and decide where they want to stand and where they want to go. صحیح ہے. آپ کیا کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو الیکشن ہو رہی نہ, وہ ابھی ٹاپک چینج ہے, وہ آپ یہ بتائیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو ابھی ہو رہی ہے, کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, حریت رہنماؤں کو پابند کر دیا گیا ہے, تو الیکشن کی بائیکاٹ انہوں نے کی ہوئی ہے. اور حالانکہ پہلے تو میں خاص کر جنرل رئیس شریف, آرمی چیف جنرل رئیس شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے اپنے موقف شہدائے کشمیر پر جو انہوں نے موقف اپنا دیا, نہ شہدائے پاکستان پر موقف دیا. خاص کر ہمیشہ جب بھی اپنے مقبوضہ کشمیر الیکشن ہوتے ہیں نا, وہاں پر ہمیشہ یہ ابھی اپنا کبھی بھی انڈیا نے فیئر الیکشن نہیں کرائے. وہاں پر لوگوں جتنے میں اپنے میر وائز فاروق بھی آئے تھے ادھر, ان کے ساتھ بھی ہم نے ملاقاتیں کی تھی. کبھی بھی انڈیا کبھی بھی یہ آپ ایک بات سنیں قابض کاظمی صاحب, انڈیا کبھی بھی آپ کو یہ سوچیں نا کہ آپ کو اس طرح دے دے گا کشمیر. جب تک آپ کا پاکستان مضبوط ہوگا پھر بھی جا کر آپ کو مل سکتا ہے کشمیر, ورنہ بھی نہیں ہو سکتا. دوسرا ایک میں بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں, یہ دیکھیں نا آپ نے جو آپ نے یہ پاکستان میں 2 دفعہ معاشیات نہ 3 دفعہ, جب 1974 کے بعد جو ایکٹ 1974 کے بعد ہمارا تسلسل جو ہے نا آزاد کشمیر ہے, یہ اپنا جمہوریت چلتی رہی ہے 5 سال. سکندر یار صاحب 2 دفعہ وزیر اعظم بنے, سردار قیوم صاحب رہے, رٹور صاحب رہے, باشتر صاحب نے 5 سال پورے کیے, ابھی چودھری مجید صاحب نے 3 سال سے وزیر. ہمارا جو ہے نا اپنا جمہوریت ہماری وہاں پر کبھی بھی معاشیات نہیں لگا. ہمارا آزاد کشمیر جو تسلسل ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. لیکن خاص کر اب جو ضلع میرپور کی میں آپ کو مجھے اب جو بھی چاہے باشتر صاحب وزیر اعظم بنے, چاہے چودھری مجید صاحب بنے ہیں آپ وزیر اعظم, اس میں چودھری نور حسین کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑا لیڈر تھا. آج جو بھی 2 دفعہ وزارت عظمیٰ جو آئی ہے, میں آپ کو بتاؤں 1975 میں جب آزاد کشمیر میں سرخان امیر صاحب کی حکومت تھی, اس کا پاکستان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی, چودھری نور حسین ایڈوائزر تھے ذوالفقار علی بھٹو کے, اور جو ہمارے آزاد میں غازی ملک کے ایڈوائزر چودھری برکت علی تھے چک سواری سے. اب دوسرے ایڈوائزر بنے صدر آزاد کشمیر کے اپنے واجد علی برکی صاحب. مجھے فخر ہے جو واجد علی برکی صاحب کے, ان کے والد صاحب بھی بہت بڑے بزنس مین تھے چودھری صاحب, اور مجھے فخر ہے, مجھے یقین ہے وہ پرابلم ہے آزاد کشمیر میں اپنا مافیا کا, قبضہ مافیا کا, کچھ سیاستدانوں کی. میرا خیال ہے یہ مسئلے تمام حل کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو جنرل صاحب نے راحیل شریف صاحب نے بیان دیا کشمیریوں کے حوالے سے, جو موقف انہوں نے اختیار کیا اور شہداء کے دن کے موقع پر انہوں نے اپنا بیان جاری کیا, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کشمیری؟ جناب میں جنرل صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں, سلام عقیدت پیش کرتا ہوں, چونکہ ہماری آرمی پاکستان کا بہت بڑا ستون ہے, نہایت ہی اہم ستون ہے. جب انہوں نے مسئلہ کشمیر کی بات کی تو مجھے اس وقت اپنے قائدین یاد آئے. محترم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب, محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کے خاندان کی مجھے یاد آئی. پیپلز پارٹی کی بنیاد, مجھے یہ کہنا پڑے گا معذرت سے, بنیاد مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو انہوں نے مسئلہ کشمیر پر رکھی تھی, اور ان کا یہ بیان تھا کہ ہمیں اگر 1000 سال جنگ لڑنی پڑی کشمیر کے لیے تو ہم لڑیں گے, ہمیں اگر گھاس کھانا پڑا تو ہم گھاس کھائیں گے, لیکن ایٹم بم تیار کریں گے. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سوچ تھی. اور جب میں نے جنرل راحیل شریف صاحب کا بیان سنا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ جو پودا ذوالفقار علی بھٹو شہید لگا کے گئے تھے وہ ایک تناور درخت بن کے سامنے آ رہا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے باقی بھی جو تقاریر میں باتیں کی کہ آئین کے متعلق بات کی کہ آئین کے اندر سارے ادارے رہ کے کام کریں گے. جمہوریت کو انہوں نے کہا کہ تسلسل سے چلنا چاہیے. مسئلہ کشمیر پہ بات کی, انڈیا کے ساتھ کس طرح سے ہم نے کشمیر کے مسئلے کے حل کی کوئی حل نکالنا ہے. میں سمجھتا ہوں اس چیز کا میں جنرل صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حال ہی میں تھوڑا سا ذکر اگر کرتا چلوں, یہ جو پاکستان میں کچھ ایک صحافی ادارہ, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا چونکہ آپ کا بھی کوئی ادارہ ہے, اور وہ جو آرمی کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں. بھائی دیکھیں, پاک افواج نے ہی تو کشمیر کو آج تک بچا کے رکھا ہوا اور پاکستان کو بچا کر رکھا ہوا ہے.
اگر آپ ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو فوراً کوئی ایجنڈا ہے جو کہ اپنی پاک فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں لوگ، اور وہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، اس کے خلاف آپ باتیں شروع کر دیتے ہیں تو پھر باقی کیا بچا؟ ہمارے شہیدوں کا خون پاکستان کے بنیادوں میں سینچا ہوا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان فوج زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ یہاں آپ لوگ جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اور اس وقت جو الیکشن ہو رہے ہیں، اس کا ظاہر ایک بہت بڑا جمہوری ملک ہے کا دعویٰ بھی کرتا ہے انڈیا، اور یہ کس قسم کی جمہوریت ہے جو الیکشن ہو رہے ہیں، مار داڑ ہو رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں ساری، تو یہاں جو اوورسیز کشمیری ہیں، یہاں مقبوضہ کشمیر کے بھی اور آزاد کشمیر کے یا گلگت بلوچستان کے جہاں کے بھی ہیں، وہ سارے کیا پلاننگ کریں گے؟ آپ کیسے کریں گے اس کو ٹیکل، کیسے اس چیز کو کریں گے؟ سب سے پہلی بات ہے، میں کبھی کبھی اپنی تقاریر میں بات کر دیتا ہوں اور میرے خیال میں یہ ریکارڈ پہ بھی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ برٹش ایمپائر کا چھوڑا ہوا مسئلہ ہے، ٹھیک، اور میں ہمیشہ چھوٹے ایوانوں میں جاتا ہوں، بڑے ایوانوں میں جاتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح یہ مسئلہ اور ایشو آگے جاتا ہے، آپ چھوٹے ایوانوں میں لے کے جائیں گے وہ بڑے میں جاتا ہے اور پھر انٹرنیشنل ایوانوں میں بھی چلا جاتا ہے، کہ یہ 1947 میں جب انڈیا اور پاکستان کو انڈیپینڈنس دیا گیا اس وقت کشمیر کا بھی حل ہو سکتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ برٹش ایمپائر کو، برٹش گورنمنٹ کو یہ اویئر ہیں۔ میں نے ہاؤس آف کامنز میں بھی یہ باتیں کی، ایم پیز کے سامنے بھی کی، پرائم منسٹر صاحب جو موجودہ ہیں ان کو بھی پتا، اور پریویسلی جو پرائم منسٹر آئے ان کے سامنے بھی ہم نے یہ ایشوز لائے، اور یہ کوئی دو رائے اس پہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ مسئلہ برٹش ایمپائر کا چھوڑا ہوا مسئلہ ہے۔ اب میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز اور کشمیریز ہیں اپنے کاؤنسلرز سے بات کریں، جو آپ کے الیکٹڈ کاؤنسلرز ہیں، وہ جو چھوٹے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ سے جن کو آپ ووٹ دے کے مدر آف ڈیموکریسی میں، ہاؤس آف کامنز اور لارڈز میں سلیکٹ کروا کے بھیجتے ہیں، الیکٹ کروا کے بھی بھیجتے ہیں، ان لوگوں کو آپ اپنے، آج کل الیکٹرانک سسٹم ہے، ای میل کریں، ان کو کہیں جی کشمیر کا ہمارا ایشو ہے، اس کو آپ اپنے ہاؤس آف کامن میں بل کی شکل میں پیش کریں، پھر تاکہ یورپین ابھی الیکشن 22 مئی کو آ رہے ہیں شاہ جی، ابھی یہاں برطانیہ میں آپ کے کاؤنسلز کے الیکشن کے ساتھ ساتھ یورپین پارلیمنٹیرین ایم ای پی آپ الیکٹ کرنے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ ہمارا مسئلہ کشمیر ہے، اس ایشو پہ ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، وی وانٹ اے سولوشن، تو وہ جو ہے وہ آپ کو یورپین برسلز اور یورپین عوانوں میں جا کے آپ کے کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے کہ ممبر یورپین پارلیمنٹس کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب مزید بھی اس طریقے سے آپ کشمیر کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہیومن رائٹس کی وائیولیشن ہو رہی ہے، یہ جو جمہوریت کا ڈونگ رچایا جا رہا ہے انڈیا میں، اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اپنے کاؤنسلرز، ممبر آف پارلیمنٹس، ممبر آف یورپین پارلیمنٹس، ان کو آپ الیکٹرانک طریقے سے، اگر آپ کے ہر گھر میں بچہ، ہر گھر میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر گھر میں کمپیوٹر موجود ہے، آپ وہاں سے صرف اپنے لوکل ایم پیز اور ایم ای پی جو ممبر یورپین پارلیمنٹ ہیں ان کو آپ پلیز انفارم کریں، ان سے ریکویسٹ کریں۔ آپ سے گفتگو جاری رہے گی امین صاحب، آپ سے بھی بات کرتے ہیں لیکن ایک وقت ہو گیا ہے بریک کا، میں چاہتا ہوں بریک کے بعد پھر دوبارہ ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ پھر۔